خصوصی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا کیس جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے دلائل میں کہا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ دلائل محدود رکھیں، کیا مرکزی فیصلہ درست تھا یا نہیں؟ مزید بتا رہے ہیں افضل جاوید۔ جی افضل، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ آج بھی جو ہے خصوصی عدالتوں میں سویلینز کے جو ٹرائل کے خلاف انٹر کورٹ اپیلیں ہیں اس پر سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین کی جانب سے دلائل دینے کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ آج انہوں نے اپنے دلائل میں عدالت کو کہا کہ سویلینز کا جو کورٹ مارشل ہے وہ کسی صورت نہیں ہو سکتا ہے، خصوصی عدالتوں کے طریقہ کار شفاف ٹرائل کے تقاضوں کے برخلاف ہے۔ خواجہ احمد حسین کا یہ بھی کہنا تھا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل ممکن ہوتا تو 21ویں ترمیم نہیں کرنی پڑتی۔ اس موقع پر جسٹس جمال منفی کا کہنا تھا کہ ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق کس پر ہوگا؟ خدا نہ خواستہ دہشت گردی کا حملہ اگر پارلیمنٹ، سپریم کورٹ یا جی ایچ کیو پر ہوتا تو پھر کیا پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر حملے کا ٹرائل انسداد دہشت گردی میں چلتا، اور کیا جی ایچ کیو پر حملے کا جو مقدمہ ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلتا؟ جس سے جمال منفی کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری نظر میں تو تینوں حملے ایک جیسے ہی ہیں، تو تفریق کیوں اور کیسے کی جائے گی؟ جس سے جو امین الدین ان کا کہنا تھا ہم کوئی دروازہ نہیں کھول رہے ہیں۔ جسٹس امین الدین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اپیل اگر منظور کی جاتی ہے یا خارج کی جاتی ہے تو اس سے کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ اس موقع پر خواجہ احمد حسین نے کہنا تھا کہ ایف بی علی کیس نے بھٹو کے حکومت کا تختہ جو ہے الٹنے کی کوشش کی تھی۔ کورٹ مارشل کرنے والے ضیاء الحق ترقی پارک کا آرمی چیف بن گئے تھے۔ ضیاء الحق کے آرمی چیف بننے کے بعد جو کچھ ہوا وہ ملک کی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس وقت سماعت میں وقفہ کر دیا گیا ہے، وقفے کے بعد سماعت کچھ دیر بعد دوبارہ شروع ہوگی۔ سماعت میں وقفہ کر دیا گیا ہے، سماعت کچھ دیر بعد دوبارہ شروع ہوگی۔ تفصیلات دے رہے تھے افضل جاوید، آپ کا شکریہ۔